پہلے علی کے علم تک پہنچ لو، پوچھ لو جس کا جو جی چاہے زمین و آسمان کے تعلق سے، کوئی پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ علی آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہا ہاں دعویٰ کر دیا تو بتانے کے لیے کھڑا بھی تو پوچھو تو کہا کہ میرا چھوٹا سا سوال ہے، بتاؤ اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ مولا علی نے آنکھیں بند فرمائی، کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا، اے پوچھنے والے تو ہی جبریل امین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی وہی جبریل تھے۔ کہا میں نے مشرق و مغرب کا کونا کونا چھان مارا، جبریل کہیں نہیں ملے۔ تو جو آنکھیں بند کر کے چند لمحوں میں کائنات کا سیر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کا بیٹا حسین ابن علی ضرور اپنے باپ کا رازدار ہوگا۔ مجبور سمجھتے ہو امام کو، پانی نہیں دے سکے، وہ نہیں کر سکے۔ میں نے کہا او نادانو، یہ عشق نہیں آسان جس کو تو سمجھتا ہے، ایک آگ کا دریا ہے وہ بھی ڈوب کر جانا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق کی وادیوں میں سفر کر کے کبھی ان راہوں کا مسافر بن کر دیکھو تو صحیح، تب پتا چلے گا امام کسی عام مسافر کا نام نہیں، عشق کی پگڈنڈیوں کا وہ ادنا سا ایسا تنہا مسافر ہے، جہاں صاحب عشق بھی کھڑے ہو کر سلام کرے امام کو، ایسے عاشق کا نام امام حسین ہے۔ اور صبر کی جو تعریف کی گئی، بہت ساری تعریفیں صبر کی ہیں، لیکن ایک چھوٹی تعریف یہ ہے صبر کی کہ صابر وہ ہے جس کے معمولات عبادت میں فرق نہ آنے پائے۔ سگے بیٹے کا جنازہ رکھا ہو، اگر معمولات عبادت میں یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتا تھا، تو سگے بیٹے کا جنازہ گھر میں رکھا ہو، اس کے بعد بھی تکبیر اولیٰ چھوٹنے نہ پائے، اس کو صابر کہا جاتا ہے۔ میرے امام کی زندگی دیکھو، صبر بھی جسے سلام کرے ایسے صابر کا نام امام علی مقام ہے۔ کیا کچھ صبر نہیں کیا میرے امام نے؟ زندگی کی ابتدا ہی صبر سے ہوتی ہے صاحب، پوری زندگی صبر کرتے رہے۔ نانا جان کی گود، باپ کے شفقتوں کی انگلیاں، ماں کے پیار کا آنچل، سب کچھ ملا۔ وہ نانا جو نواسے کی ادنا سی التجا بھی پوری کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے تھے۔ نواسے نے کہا کہ مکہ کے بچے اونٹوں کی سواری کرتے ہیں، مدینہ کے بچے اونٹوں کی سواری کرتے ہیں، میرے پاس اونٹ نہیں ہے نانا جان، ہم کس پر سوار ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت اپنے گھٹنوں اور پنجوں کے بل زمین پر آ گئے۔ ارشاد فرمایا میرے نواسے میری پیٹھ پر بیٹھ لے، یہی اونٹوں کی پیٹھ پر بیٹھنے کا کام دے گا۔ کیا کچھ نہیں دیا، لیکن ایسے پیار کے انجمن میں، ایسی سجی ہوئی گھر کی خوشیوں میں یکایک خبر گونجتی ہے صاحب۔ اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مدینہ میں تشریف لائے، اس سے زیادہ خوشی ہماری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ جس دن نبی نے مدینہ سے رخصت فرمایا، نبی کا انتقال ہوا، جو غم ہم نے دیکھا مدینہ میں ایسا غم کبھی نہیں دیکھا۔ 5 سال 4 مہینے چند دن کی مختصر سی عمر ہے امام علی مقام کی۔ نانا جان دنیا سے رخصت ہو گئے، نانا جان سے لپٹ کر نواسا بہت رویا۔ مدینہ کے در و دیوار سے لپٹ کر حسین روتے تھے۔ گلی کوچوں میں چلنے والوں سے پتہ پوچھا جاتا تھا، میرے نانا کو کہیں دیکھا ہے؟ حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی ننگی تلوار لے کر کے مدینہ کے گلی کوچوں میں
گردش کرے اور کہے خبردار، اگر کسی نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی گردن مار دوں گا۔ میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے، میرا نبی جیسے معراج میں اپنے رب سے ملنے گئے تھے ایسے ہی میرے نبی گئے ہیں، پھر تشریف لائیں گے۔ صحابہ جہاں جو سنا بے ہوش ہو کر گر گئے، کسی کی کیفیت تاریخ ہو گئی۔ امام حسین بہت روئے، غموں کا ایسا کوہ ہمالا وجود حسین پہ پڑا ننھی عمر میں، کہ صبر کا دامن تھام کر کے اپنی زندگی میں جو مصیبتوں کو اپنے اوپر برداشت کیا ہے، یہ وجود حسین کا کمال ہے۔ گھر میں جانے کے بعد ماں کی مسکراہٹیں مل جائیں تو بچوں کے غم کافور ہوتے ہیں، لیکن حسین کو گھر میں ماں کی بھی مسکراہٹ نہیں مل پا رہی۔ گھر میں پہنچتے ہیں ماں کو روتا ہوا پاتے ہیں، باہر بچوں میں یا صحابہ کے درمیان رہے، کچھ پل بہل گئے، لیکن گھر میں پہنچے تو سیدہ کو روتا ہوا پایا۔ سیدہ صحابہ سے پوچھ رہی تھی، او صحابہ تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کر لیا میرے بابا جان کے جسم پر مٹی ڈالنا، کیسے تم نے مٹی ڈال دی؟ کہتی ہے مجھ پر مصیبتوں کے ایسے دور آئے، مصیبتوں کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ اگر دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر بھی اتر جاتا تو وہ بھی سرمے میں تبدیل ہو جاتا، اگر دن پر ڈال دیا جاتا تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ماں کے آنچلوں سے لپٹ کر کے بیٹا ماں کے رونے کو دیکھ کر رونے لگتا ہے، کون دلاسا دے گا صاحب؟ روایت بتاتی ہے سیدہ کو نبی کے انتقال کے بعد پھر دنیا میں پوری زندگی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، مسکراتے نہیں دیکھا۔ ابھی نانا کے دنیا سے رخصت ہوئے 6 مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا۔ سیدہ خاتون جنت نے بے وقت دوپہر میں کھانا بنا ڈالا، اپنے شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، لباس پہنائے، بالوں میں تیل ڈالا، کنگھی کی، اور بیٹھ کر اپنے سامنے اپنے شہزادوں کو لقمے توڑ توڑ کر کھلاتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لے آئے، ارشاد فرمایا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بے وقت کھانا، یہ آنسو، یہ بچوں کو کھلانا۔ سیدہ نے ارشاد عرض کیا، میرے شوہر نامدار آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، میں دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں، اپنے ہاتھوں سے ان شہزادوں کو لقمے دے کر کے پانی پلا کر کے جا رہی ہوں، میرے بعد نہ جانے کتنی بھوک انہیں ستائے گی، کتنی پیاس انہیں تڑ پائے گی۔ میرے سرتاج وعدہ کرو میرے بچوں کو میرے بعد کوئی تکلیف نہیں پہنچے دیں گے۔ سیدہ رات کے وقت دنیا سے رخصت ہو گئی، بچوں نے ماں کے جنازے سے لپٹ کر بہت آنسو بہائے، صبر کیا۔ ابھی زندگی کے چند ایام بھی نہیں گزرنے پائے تھے، کوفہ کی گلیوں سے باپ مولا علی کا جنازہ اٹھتا دیکھا گیا، دونوں بچے باپ کے جنازے سے لپٹ کر کے بہت روئے صاحب۔ ایک تاریخ ہے غموں کی، صبر کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ حیات حسین آدم میں حسین آدم کی زندگی صبر کے پگڈنڈیوں کی وہ عظیم مسافر ہے صاحب، کہ دنیا جھک کر سلام کرے گی ایسے صابر کو، ایسے مسافر کو دنیا سے لوٹ کرے گی۔ باپ کا جنازہ اٹھ گیا، بڑا بھائی ہے، بازوؤں کا سہارا ہے، بازوؤں کی قوت ہے، لیکن ابھی چند دن نہیں گزرے تھے، ظالموں نے زہر دے کر امام حسن مجتبیٰ کو شہید کر دیا۔
زہر دے کر امام حسن کو شہید کر دیا. بڑے بھائی کے سر کو اپنے گود میں لے کر حسین رو رہے ہیں. بھیا کس نے مارا, کس نے زہر دیا, ذرا نام بتا دو. واہ رے صابروں کے سرخیل, صابروں کی جماعت کے شہنشاہ, واقعی تم نے صبر کی انتہا کر دی دنیا میں. قاتل کا نام تک نہیں بتایا امام حسن نے. کہا جس کے بارے میں گمان ہے اگر وہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو پھر بلا وجہ میری وجہ سے کوئی بغیر خطا قصور کے مارا جائے, ستایا جائے, یہ اچھی بات نہیں. دنیا سے رخصت ہو گئے, قاتل کا نام نہیں بتایا. امام حسن کا جنازہ کندھوں پر اٹھایا ہے امام حسین نے. بڑے بھائی کا جنازہ اٹھتے ہوئے امام حسین نے دیکھا ہے. پوچھے کوئی امام حسین کے جگر سے صبر کیا ہوتی ہے. ابھی چند پل مدینہ المنورہ کے گلیوں کے گزرے تھے, اتنے میں ولید ابن عقبہ کا قاصد آ جاتا ہے. امام بیعت کر لو, امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے, یزید تخت نشین ہوا ہے. امام پاک گفتگو کی چلے آئے. تیسرے پہر امام پاک نے غالباً 3 شعبان المعظم یا 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑ دیا. نانا کے تربت سے لپٹ کر روئے, ماں کی تربت سے لپٹ کر روئے. مدینہ کی جدائی پر صبر کیا امام نے. ایسا عظیم صابر, ایسا عظیم صابر کہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے. تو عشق کے راہوں کے عظیم مسافر کا نام حسین ابن علی ہے. پہلے اس لیبل کی خاک تک پہنچنے کی امت کوشش کرے, بعد میں امام کی زندگی ناپنے کی کوشش کرے. تم جو ہے اس چڑھتے سورج کو آنکھ دکھانے کی باتیں کر رہے ہو, جس کی کرنوں کا بھی جواب نہیں ہے, جس کے جلووں کا بھی جواب نہیں ہے, جس کے نورانیت کا بھی جواب نہیں ہے, جس کے جلال کی تمازت کا بھی جواب نہیں ہے. امام حسین کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات داغ دیے. امام حسین کے نام پر پلائی جانے والی سبیل کو حرام کر دیا معاذ اللہ ذلیلوں نے. کہا دیوالی ہولی کی پوری کچوڑی جائز ہے امام کا کہ سبیل ناجائز ہے معاذ اللہ. ہم نے کہا ذلیلوں یہ دنیا ہے, دنیا قرآن نے وعدہ کر رکھا ہے. خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہے, طیب چیزیں طیب لوگوں کے لیے ہے. الحمدللہ ہمیں طیبوں سے واسطہ ہے تو اسی لیے طیب غذائیں ہم اہل سنت والجماعت کے مقدر کر دی گئی ہے, تو خبیثوں کے مقدر میں خبیث غذائیں کر دی گئی ہے. اپنا اپنا نصیبہ ہے, اپنا اپنا مقدر ہے. تو امام حسین بہت بڑے عاشق کا نام امام. اب جب ایسے لیول کا آدمی مسافر بنے گا تو اس کو ہم جیسے عام لوگ تو سمجھ نہیں پاتے, نہیں پائیں گے. میں دنیا نہیں سمجھ پائے گی نا. ایک ہلکی سی تاریخ کا اشارہ کرے, بات ختم ہو رہی ہے, آپ اکتا گئے ہو, مٹھائی باتی جائے, بس تھوڑی سی گفتگو بچی ہے, تھوڑی سی ہلکی سی تاریخ کا اشارہ کروں گا. بحریہ کے مسلمانوں پہنچنے کی کوشش کرنا. ایک بچہ بدایوں سے ہجرت کر کے دلی آتا ہے. دلی ہی میں بود و باش اختیار کر لیا. وہ بچہ ایک دن دلی کے شاہراہوں پہ چلا تو پیچھے سے آواز آئی, عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے. بچہ ڈر گیا, سہم گیا, دوڑ کر ماں کے آنچلوں سے لپٹ گیا. کہا میری مادر مہربان, میں چلتا ہوں تو پیچھے سے آواز آتی ہے عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے. میں کیا جواب دوں؟ ماں نے کہا بیٹا سوال تو بڑا اونچا ہے, تو جواب بھی کسی ایرے گہرے سے نہیں, کسی اونچے ہی سے لینا چاہیے. پتہ لگایا گیا قریب بستی میں ایک اللہ کا نیک بندہ جس کی نگاہیں بظاہر زمین پر لیکن دیکھتا کچھ اور تھا.
لوح محفوظ کے کتبے کو جو پڑھ رہا ہو ایسے کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء پہنچ گئے، کہا بابا جب چلتا ہوں پیچھے سے آواز آتی، عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے، کیا جواب دو؟ نیچے سے اوپر تک دیکھا، سب کچھ پڑھ لیا دیوانے نے، کہا کل آنا جواب دے دوں گا۔ دوسرے دن اگر صبح پہنچے تو کیا دیکھا کہ کٹی میں بابا ہے ہی نہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ بابا کہاں چلے گئے جو یہاں بیٹھے رہتے تھے؟ میں کل آیا تھا، ملنے مجھے وعدہ کیا تھا کہ کل آنا، آج میں آیا تو یہاں ہے نہیں، کہاں چلے گئے؟ بستی والوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا قبر کہاں بنی؟ بتاؤ تربت پہ حاضری دے لوں؟ کہا پاگل دیوانے کی کوئی قبر بنتی ہے، بستی والوں نے پیر پکڑ کر گھسیٹ کر کوڑے کی ڈھیر پر ڈال دیا ہے، جاؤ دیکھو چیل کوے نوچ کھا رہے ہوں گے۔ نظام الدین اولیاء نے جامع دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا تو چیل کوے جانور لاش مبارک کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ سب کو پرے ہٹایا، لاش کے سرہانے بیٹھ گئے، روتے ہوئے کہا سرکار میرے ارمانوں کا خون ہو گیا، آپ نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ جب نہیں ملنا تھا تو وعدہ کیوں کر لیا؟ کیوں بلایا تھا مجھے تو ڈھارس بند گئی تھی، میرے سوالوں کا جواب مل گیا، لیکن آپ ہی دنیا چھوڑ چلے۔ مسلمانوں ناس سے مدھم سی آواز آئی، کہا نظام الدین یہی تیرے سوال کا جواب ہے، میں عاشق بنا تھا، منظر دیکھ لو، غور کیجئے گا، میں عاشق بنا تھا نظام الدین، منظر دیکھ لو، یہ عشق آسان چیز نہیں ہے، دیکھ رہے ہو معاملہ، اب خود فیصلہ کر لو کیا بنو گے۔ آپ دیکھے روتے کھڑے ہو گئے، کانپ گئے، کہا کہ میں محبوب بنوں گا۔ اسی دن سے محبوب الہی کا خطاب عطا کر دیا گیا، نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کا خطاب عطا کر دیا گیا۔ تو عاشق بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے صاحب، یہ بہت بڑے پرپیچ راستے ہیں، جہاں دور دور تک مسافروں کی خیریت پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ایسے خاردار وادیوں سے گزر کر کہیں جا کر کے اسے منزل کا پتہ ملتا ہے۔ تو یہ جب عام لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے تو عاشقوں کی جماعت کے سرخیلے اول، عاشقوں کی جماعت کے سرکردہ، مصطفیٰ جان رحمت کے گود کے پروردہ، اگر حسین ابن علی جیسے عاشق کا معاملہ ہو تو پھر کربلا چھوٹی دکھتی ہے صاحب۔ ایسے عاشق کے کوہ ہمالہ جیسی ذات کو دیکھ کر کربلا کی زمین بھی چھوٹی دکھتی ہے، کیونکہ امام ایسے عشق کے پائیدانوں پر کھڑے تھے جہاں پر دنیا والوں کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عاشق کا نام امام علی مقام ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے صاحب کہ وہاں بھیک مانگ کر بچوں کو بچائے؟ یہ عشق کی دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے صاحب۔ عاشق کھڑے کھڑے جان تو دے سکتا ہے، سوال نہیں کر سکتا، اور پھر اس کا مزاج یہی ہوتا ہے، پیا کو جو بھائے وہی بھیس ہمارا ہے، ہم تو ان کی رضا پر راضی ہیں۔ مولا علی سے یہودی نے کہا تھا علی تمہارے گلی کوچوں میں بڑے چرچے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اگر میرے باغ میں پانی چلا کر مزدوری نہ کرو تو تمہاری روٹی نہ چلے، تمہارے گھر کے چولہے میں آگ نہ جلے، لیکن تمہارے بڑے چرچے فاتح خیبر، شیر خدا، آمد مصطفیٰ، کیا کیا لقب ہے تمہارے، لیکن رات میں اگر میرے باغ میں مزدوری نہ کرو تو تمہارا گھر کا چولہا نہ جلے۔ مولا علی کو جلال آ گیا، ارشاد فرمایا ہے اس زمین پر پڑی ہوئی کنکریاں اٹھا تو صحیح،
اس نے کنکریاں چن کر مولا علی کے قریب کی. مولا علی نے پھونک ماری تو وہ ہیرے میں تبدیل ہو گئی. وہ کنکریاں ہیرے میں تبدیل ہو گئی. ارشاد فرمایا مرتبوں کو چیلنج نہ کرنا. پیا کو جو بھائے وہی بھیس ہمارا ہے. ارے اگر وہ ننگی پیٹھ مٹی پر لوٹنے سے ابو تراب کا خطاب دے دے تو ہم ریشم پر لیٹنے سے زیادہ مٹیوں پر لوٹنا پسند کرتے ہیں. یہ عشق کے مسافر ہیں صاحب. ایسے مسافروں کو ہم اور آپ سمجھ لیں یہ بہت ناممکن سی چیزیں ہیں. بس یہ ہے کہ ہم گنہگار ایسے شہنشاہوں کے قدموں سے جڑے رہے, ان کے دامن سے وابستہ رہے, تاکہ ان کے صدقے ہم گنہگاروں کے بھی نجات ہو جائے. بس 2-3 شعر کلام کے, اس کے بعد سلام. تقریب یہاں تک ہوئی. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کیا. کلام پڑھ دیا جائے کہ ڈائریکٹ سلام؟